صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج واقعہ کربلا اور پھر 10 محرم الحرام جو عظیم شہادتیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے خانوادے نے پیش کی، ان میں سے ایک عظیم ہستی کا تذکرہ پاک ہوگا سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا مختصر سا وظیفہ، کہیں آگ لگ جائے مکان کو، دفتر کو، کسی بھی جگہ پر، تو اس موقع پر اللہ اکبر یعنی تکبیر، اللہ کی بڑائی، یہ کثرت سے کی جائے۔ اللہ اکبر کثرت سے پڑھا جائے، انشاءاللہ آگ اللہ کی رحمت سے خود بخود بجھ جائے گی۔ اور اگر کوئی آگ سے جل جائے تو پھر اس کے لیے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت مبارکہ 69 اس کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا قلنا، بے شک ہم نے فرمایا، یا نارو کونی، یا نارو اے آگ، کونی تو ہو جا، بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو بس خدا نخواستہ اگر کوئی آگ سے جل جائے تو اس پر یہ 7 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دی جائے، پانی پر دم کر کے پانی پلا دیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو بخار ہو تو بخار میں بھی یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ یا 41 مرتبہ اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر دم کر دی جائے اور پانی پر دم کر کے پانی پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ بخار سے بھی اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور بخار میں، ہر قسم کے بخار میں بہت ہی مجرب اور مؤثر عمل ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک یا غفورو 3 مرتبہ بلینک پیپر پر، ایک خالی کاغذ پر لکھا جائے، یا غفورو یا غفورو یا غفورو، اور وہ تعویذ بنا کر بخار کے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بخار سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اسے شفا حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، آج سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے تذکارے پاک ہوں گے، اور اس حوالے سے منظوم تذکرہ پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان عظیم ثنا خان جناب طاہر زبیر نقشبندی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، موجود ہوں گے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم گھرانے کی بارگاہ میں منظوم مدحت پیش کریں گے۔ سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں، اس حوالے سے کہ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے فرمایا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی المرتضیٰ آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی غیر فاطمی جو اولاد ہیں ان میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ام البنین سیدہ فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ تمام جنتی خواتین کی سردار آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ جسم پاک کا عظیم حصہ سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوتا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، جو ماہر علم الانساب ہیں، یعنی جو عرب کے تمام قبائل کے نسب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی عقیل، آپ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا رشتہ تلاش کیجئے کہ جو عرب میں شجاعت اور بہادری کے حوالے سے وہ قبیلہ وہ خاندان نمایاں ہو۔ تو سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی جو علم الانساب میں ماہر ہیں، وہ کلابیہ خاندان کی اس عظیم خاتون کا رشتہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ام البنین سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ کلابی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ وہ خاندان ہے جو عرب میں بہادر تھا، شجاع تھا، جنگجو تھا۔ تو یوں سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ ننیال کی جانب سے بھی شجاع اور بہادر ہیں، اور بہت ہی باہمت، بہادر اور جنگجو خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ددیال کی جانب سے دیکھا جائے تو والد گرامی اسد اللہ، اللہ کے شیر ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، حیدر کرار ہیں، یعنی بہادروں کے بھی سردار ہیں، اور سید المتقین بھی ہیں، سید الاولیاء بھی ہیں، صحابہ کرام میں بھی بہت بلند مقام کے حامل ہستی ہیں، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو یوں سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ والد گرامی کی طرف سے بھی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے عظیم گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور شجاعت اور بہادری کے پیکر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ ہمت، یہ حوصلہ اور جنگی اور عسکری فنون جو ہیں، یہ آپ کو اپنے ددیال اور ننیال دونوں گھرانوں سے حاصل ہوئے۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے میں۔ اور ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کا عقد ہوتا ہے تو یہ عرض کرتی ہیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ اے میرے سرتاج، آپ مجھے فاطمہ نام سے نہ پکاریے گا۔ اس کی وجہ ساتھ ہی عرض کرتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ کم سن ہیں، اگر آپ مجھے فاطمہ نام سے پکاریں گے تو پھر ان کو اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وہ یاد آئیں گی، اور ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان دونوں شہزادوں کو تکلیف پہنچے، یہ دونوں شہزادے غمگین ہو جائیں۔ آپ مجھے ام البنین کے لقب سے ہی، جو میری کنیت ہے، لقب ہے، اسی سے پکاریے۔ تو بس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ انہیں ام البنین کے نام سے پکارا کرتے، اور پھر یہ خود فرمایا کرتی کہ میں تو خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی، میں تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ والدہ بھی ہیں، لیکن والدہ ہونے کے باوجود ایسی آپ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کا ایسا اظہار کرتی ہیں کہ جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کی خدمات بھی سر انجام دیتی رہیں، ماں کے طور پر جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی پورا کرتی رہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم تو اس گھرانے کی خادمہ ہیں۔ اور یہی تربیت اپنے شہزادوں کو بھی دی، سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ، یعنی ان کے دیگر جو شہزادے ہیں ان کو بھی یہی تربیت دی کہ ہم تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے، خاندان اہل بیت، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔
اور پھر یہی خدمت کا موقع اور اپنی جان قربان کرنے کا موقع واقعہ کربلا میں بھی پیش آیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت کرام بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب سے اللہ راضی ہو اور راضی ہوا، اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ جانتے تھے واقعہ کربلا کے بارے میں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی تربیت بھی اسی انداز سے کی۔ سب سے پہلے سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے جن سے تعلیم و تربیت پائی وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کی شہادت کے بعد اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے تعلیم و تربیت پائی، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے تعلیم و تربیت پائی، اور پھر عسکری اور جنگی فنون جو ہیں وہ اپنے والد گرامی جو حیدر کرار ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان سے پائے۔ تو پھر تصور کیجئے، جنہوں نے تعلیم و تربیت بھی باب مدینۃ العلم سے پائی ہو، جنہوں نے عسکری اور جنگی فنون یعنی شمشیر زنی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، سارے فنون جو ہیں اپنے والد گرامی اللہ کے شیر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پائے ہوں، پھر ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جرت، بہادری اور شجاعت کے پیکر تھے۔ پھر دوسری جانب آپ قمر بنی ہاشم تھے، آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ ظاہری باطنی حسن و جمال سے مزین بھی تھے، اور آپ کا قد اتنا طویل تھا کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تو آپ کے قدم جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگتے اور خطوط کھینچتے ہوئے چلے جاتے، یعنی لائنیں لگتی، اور پھر جو بھی دیکھتا وہ یہی پکار اٹھتا کہ یہ قمر بنی ہاشم ہیں، یہ بنی ہاشم کے خوبصورت چاند ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہری باطنی حسن و جمال سے بھی نوازا، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی نوازا، اور پھر ہمت، شجاعت اور بہادری سے بھی نوازا، اور اس کے جوہر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں آپ دکھاتے ہیں کہ جب سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ننھی شہزادی یہ اپنے پیارے چچا جان سے کہتی ہیں کہ اے چچا جان، اے عباس، میرے پیارے چچا جان، آپ میرے لیے اور خصوصاً سیدنا علی اصغر ان کے لیے کہتی ہیں کہ جو پیاسے ہیں ان کے لیے پانی لے آئیے۔ سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ پانی لانے کے لیے مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور دریائے فرات کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ دریائے فرات سے پانی بھر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر یزیدی اشقیاء کی بدبخت ملعونوں کی فوج موجود ہے۔ اور غازی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کثیر روایات میں موجود ہے کہ آپ نے واقعہ کربلا سے پہلے بھی مختلف جنگوں میں حصہ لیا، اس وجہ سے آپ کا لقب پہلے سے ہی غازی ٹھہرا تھا، اور آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ مشکیزہ پانی سے بھر لیتے ہیں، لیکن جب اشقیاء کی فوج یہ دیکھتی ہے کہ غازی عباس علمدار، اور یہ بھی آپ کا ایک نمایاں وصف ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی فوج کا جو جھنڈا ہے، جو علم ہے، وہ سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ کو علمدار یا علم بردار کہا جاتا ہے، یعنی جو سپاہ حسینی ہے اس کا جھنڈا اٹھانے والے آپ ہیں۔ اور پھر جب آپ پانی بھرتے ہیں دریائے فرات سے، مشکیزہ بھر لیتے ہیں، واپسی کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر اس مشکیزے کو اشقیاء کی فوج جو ہے وہ تختہ مشق بناتی ہے، یعنی تیروں کا نشانہ بناتی ہے، اور اس مشکیزے کی جانب تیر برسائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیر جب اس مشکیزے میں پیوست ہوتے ہیں تو پھر پانی جو ہے وہ سارا بہہ جاتا ہے، پانی جو ہے خیام حسینی رضی اللہ عنہ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن آپ نے اپنی پوری کوشش کر کے دکھائی۔ اور پھر اسی دوران جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دیگر رفقاء اور اصحاب شہید ہوتے ہیں، جن میں 21 صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی شامل ہیں، اور یہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، ذہن میں رکھیے کہ ان کی عمریں
65 سے 70 75 برس ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ سے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 برس بعد 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ تو آپ تصور میں لائیے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں نوجوان تھے، 15 یا 20 برس کے تھے، تو ان کی عمر مبارکہ اب 65 یا 70 برس ہے۔ اگر وہ ظاہری طور پر یہاں موجود ہیں تو ان میں سے 21 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہیں سن رسیدہ ہونے کے باوجود، اگرچہ جو سن رسیدہ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان پر جہاد فرض نہیں ہوتا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 21 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جن میں سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ بھی ازدی قبیلے سے ہیں، اسدی قبیلے سے ہیں، دیگر قبائل سے ہیں۔ بہرحال جب صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں یعنی تابعین اعظام علیہم رضوان یہ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں، تو اب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خانوادے کی باری آتی ہے، جس میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہادت، سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا عون محمد رضی اللہ عنہما جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا تو خاص طور پہ تذکرہ آ رہا ہے، ان کے بھائی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح دیگر ازواج جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہیں، ان میں سے سیدنا یحییٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد رضی اللہ عنہ یہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو اب چونکہ سیدنا غازی عباس علمدار ہیں، جھنڈا اٹھانے والے ہیں، اور سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو اب ان کی باری آتی ہیں جو علمدار حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ میدان کربلا میں جاتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اجازت دیتے ہیں۔ جب آپ میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں قمر بنی ہاشم، تو پھر یزیدی فوجوں کی صفوں میں آپ گھس جاتے ہیں اور ان یزیدی بدبختوں کو، ملعونوں کو واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ بھی العطش العطش کی پکار ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور اسی پیاس کے دوران یزیدی فوجیں جو ہیں آپ کو نرغے میں لے لیتی ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے آپ پر یک بارگی حملہ کرتی ہیں۔ یہ آپ واقعہ کربلا پڑھ لیجئے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خود ہوں، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کے رفقاء ہوں، آپ کے خانوادہ اہل بیت کے جوان ہوں، جب بھی ایک ایک کر کے کوئی آپ کے سامنے آیا ہے تو کوئی بھی زندہ واپس نہیں گیا، واصل جہنم ہوتے گئے ہیں جب 1 بائی 1 مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 1 بائی 1 دو بدو مقابلہ جو ہے ایک ایک کر کے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، جب یزیدی اشقیاء کو یہ پتہ چلتا ہے، پھر وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ اس دوران تمام شہادتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے، چاروں طرف سے تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اور مشکیزے کا جب میں نے ذکر کیا تو یہ روایات میں موجود ہے کہ آپ جب مشکیزہ پانی کا لے کر آ رہے ہیں، آپ کے دائیں بازو کو قلم کیا جاتا ہے، آپ وہ پانی کا مشکیزہ بائیں بازو میں تھام لیتے ہیں، بائیں بازو کو قلم کر دیا جاتا ہے، آپ وہ پانی کا مشکیزہ جو ہے اپنے دانتوں میں دبا لیتے ہیں، لیکن اس پر بھی تیر چلائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح علم کے بارے میں بھی، علم بھی جب آپ کے پاس ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، آپ علم کو گرنے نہیں دیتا ہے، بالآخر آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اور چونکہ آپ کے پورے جسم پر نیزوں کے، تلواروں کے، برچھیوں کے نشانات ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں تو بس یوں ہی آپ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت پر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شہادت کو بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ بس اب تو
اب آخری وقت ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ چونکہ آپ جھنڈے کے بھی آپ پکڑنے والے، اس کو تھامنے والے تھے، اور پھر عصر کا وقت بھی قریب آتا ہے، تو پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا معاملہ پیش آتا ہے۔ یوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین اعظام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، آل بنو ہاشم کے ان خوبصورت حسین نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، یعنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی تمام عظیم ہستیاں اللہ کے راستے میں جان آفریں کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جیسے آج مسلمان پوری دنیا میں یوں ہی مظلومیت کا شکار ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، یمن میں، شام میں، لیبیا میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، برما میں، خود سنکیانگ میں، تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی ہمت، جرت اور بہادری کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کی جائے، آپ کے اس درس کو بھلایا نہ جائے کہ حق کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر، مسلمانوں کی بقا کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ آذربائیجان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، افغانستان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق بھی عطا فرمائے، اور میدان عمل میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جہاں محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی حقیقی معنوں میں تعلیمات کی بھی اور واقع کربلا کا جو درس ہے اس کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان عظیم ثنا خان جناب طاہر زبیر نقشبندی صاحب، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت منقبت کی شکل میں پیش کریں گے۔ جی جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی صاحب۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا
رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر بے شک بے شک اور جتنے سوال عشق نے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اسے طرح حسن و شباب ریت پر سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک یوں ہی ہے ناظرین
کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ ناظرین و سامعین، واقع کربلا حقیقت میں حق کا استعارہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حق کے پیکر ہیں اور حق پر ڈٹ جانے والے ہیں، اور اس طرح ڈٹ جانے والے ہیں کہ نہ صرف خود بلکہ اپنے سارے خانوادے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنا گھر بار چھوڑا، مدینہ طیبہ چھوڑا، کہ آج ایک گنہگار امتی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو واپس آنے کو جی نہیں کرتا، لیکن وہ عظیم ہستیاں کہ جن کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، قربت معیت رفاقت کیسی حاصل رہی، کائنات کا عظیم گھرانہ، عظیم ہستی، جنتی نوجوانوں کے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی مبارک پر، لبہائے مبارکہ پر، رخسار مبارکہ پر بوسے دیے۔ ایسی عظیم ہستی کہ فرض نماز مسجد نبوی اماموں کے امام، امام الانبیاء والمرسلین نماز میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیں کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دوش مبارکہ پر سوار ہیں، خطبہ عشاء فرما رہے ہیں، خطبہ موقوف فرما دیں۔ ایسی عظیم ہستی اور نام نہاد کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نواسے اور ان کے خانوادے اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ کیسا یہ معاملہ ہے؟ بس حق کی خاطر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کی عملی تفسیر بن کر اور عملی تفسیر ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے۔ تو مال، اولاد، گھر بار، وطن، اس سے بڑھ کر پسندیدہ چیز کون سی ہوتی ہے؟ سورۃ التوبہ میں بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے، اللہ کی محبت کا ذکر ہے اور جہاد کا ذکر ہے، وہاں پر بھی انہی چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آباء و اجداد، اولاد، خانوادہ، بیویاں، گھر جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، تجارت جن کی کساد بازاری کا ڈر ہوتا ہے، وہاں پر انہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ سیدنا غازی عباس علمدار جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نائب ہیں، یہاں پر علم بردار ہیں، انہوں نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو پتہ چل رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں اسی کا تسلسل مختلف ہمارے اسلامی ممالک میں، ہمارے بچے جو ہیں شام میں شہید ہوتے ہیں، فلسطین میں شہید ہوتے ہیں، کشمیر میں شہید ہوتے ہیں، ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی عزتیں جو ہیں وہ لوٹی جاتی ہیں، انہیں شہید کیا جاتا ہے، بزرگوں کو شہید کیا جاتا ہے، بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ نوجوان جو ہیں سیدنا امام حسین، سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی سنت پر، سیدنا علی اکبر و علی اصغر کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ تو یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور جو یزیدی تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آج بھی بلند ہے، اور بلند سے بلند تر ہے، اور آپ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، آپ کے رفقاء کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اہل بیت کرام تابعین اعظام علیہم رضوان کا، اور یہ وہ خانوادہ ہے کائنات میں سب سے عظیم خانوادہ ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس حاضری کو بھی، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ ہیں، ہماری یہ جو کیفیات ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ خلوص نیت عطا فرما دے، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے پروگرام یاد الہی میں ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان عظیم ثنا خان
طاہر زبیر نقشبندی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد